حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ جبریل السلام آپ کے پاس تشریف لاتے ہیں اور آپ کو پکڑ کے زمین پر لٹا دیتے ہیں، پھر سینہ مبارک کو چاک کیا اور دل کو باہر نکالا، اور دل میں ایک سیاہ لتھڑا تھا اس کو باہر نکالا اور کہا یہ شیطان کا حصہ ہے، پھر دل مبارک کو ایک سونے کے تشت میں رکھ کر زمزم کے پانی سے دھویا، پھر اسے سی دیا اور اس کو اپنی جگہ پہ رکھ دیا۔ وہ لڑکے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھیل رہے تھے وہ دوڑتے ہوئے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کر بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا ہے۔ وہ سارے بھاگتے ہوئے پہنچے، دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور چہرے کا رنگ مبارک زردی مائل ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا بھی رہے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جا کے ساری باتیں پوچھ لیتی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے گھر آتی ہیں، اور جیسے گھر آتی ہیں تو پورا گھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے مہک اٹھتا ہے۔ اور ایک اور روایت ہے، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئی تھی تو یہ بہت ہی غریب تھی، ان کے گھر میں کھانے پینے کا کچھ بھی نہیں تھا، ایک تو قحط سالی کا زمانہ تھا ان کے یہاں۔ تو پڑوس کی عورتیں آگے کہتی ہیں حلیمہ سعدیہ کیا بات ہے، دولت زیادہ آ گئی ہے کہ رات رات بھر چراغ جلاتی ہو؟ یا کہ شکایت کرتے ہیں کہ حلیمہ سعدیہ تمہارے پاس دولت زیادہ آ گئی کہ رات بھر چراغ جلاتی ہو، تمہارے گھر سے روشنی ہی روشنی نکلتی رہتی ہے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عرض کرتے کہ نہیں، ہم چراغ نہیں جلاتے، بس یہ جو بچہ لے کر آئے ہیں اس کی برکت ہے کہ اس کے چہرے سے اتنی روشنی نکلتی ہے کہ ہمارے گھر میں روشنی ہی روشنی دکھائی دیتی ہے۔ ان کے گھر والے یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کسی دوسرے گھر میں لے جانا ہوتا نا تو ہم چراغ تو رکھتے نہیں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد یہ لوگ چراغ جلانا بند کر دیے تھے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں چراغ جلانا بند کر دیا گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد۔ ہاں اگر دوسرے گھر میں ان کو اجالا چاہیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں اٹھاتے اور اس گھر کی طرف چل دیتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے جیسے لے کر جاتے وہاں وہاں روشنی پھیلتی جاتی ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے۔ نبی صحابہ کرام تو یہی پوچھتے ہی نہیں تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کدھر گئے، خوشبو جدھر سے آتی تھی ادھر ہی چل پڑتے تھے اور دیکھتے تھے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی جانب ہے۔ ابھی کیا ہے، یہ لے کر آئیں تو انہیں خوف یہ لاحق ہوا کہ کہیں میرے بیٹے کو آسیب تو نہیں پکڑ لیا، آسیب کا اثر تو نہیں ہو گیا۔ اور یہ دیکھ کر ان کا بھی دل گھبرانے لگا۔ ان کے جو شوہر تھے حضرت حارث یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ بچے کو آسیب کا اثر ہو گیا ہو، اور پھر محلے کے لوگ الگ سے آ گئے۔ انہیں جب یہ بات پتا چلی تو وہ کیا، حلیمہ دکھا لو اس بچے کو کچھ نہ کچھ ہو چکا ہے۔ اگر ایسی باتیں، ایسا حادثہ پیش آیا کہ کچھ لوگ آئے، لیٹائے، سینہ مبارک چاک کیے، دل کو نکالا گیا، پھر اسے زمزم کے پانی سے دھویا گیا، پھر وہیں رکھ کے سی دیا گیا، اور کوئی چیرنے کا کوئی نشان، نام و نشان بھی نہیں ہے، تو کہیں نہ کہیں کچھ تو بات ہے۔ تو ایسا کرو جو جانکار لوگ ہیں اس سے دکھا لو۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتے کہ کسے دکھایا جائے تو وہ کاہن کا راستہ بتائے، کاہن کا ایڈریس بتاتے کہ فلاں کاہن بڑا ماہر ہے۔ پہلے جو کاہن ہوتے تھے نا، جنات وغیرہ ان کے قبضے میں تھے، ان کے ذریعے یہ کچھ باتیں، چھپی ہوئی باتیں جان لیتے تھے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کا جب وقت آیا تو جناتوں کو آسمان پہ جانے سے روک دیا گیا۔ جنات کرتے کیا تھے، آپ سورہ جن پڑھیں گے تو اس میں یہ پتا چلے گا کہ جنات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک سے قبل یہ آسمانوں پہ جا کے کان لگا کے فرشتوں کی بات سنتے تھے۔ آسمان پہ چلے جاتے تھے اور کان لگا کے فرشتوں کی بات سنتے تھے، تو فرشتے یہ آپس میں باتیں کیا کرتے تھے کہ فلاں دن اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کرانے کا آرڈر دیا، تو وہ آ کے بتا دیتے کہ فلاں دن بارش ہوگی، تو یہ لوگ اعلان کر دیتے تھے کہ دیکھو فلاں دن بارش ہوگی، اس دن بارش ہوتی تھی۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کا زمانہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جناتوں کو آسمان پہ جانے سے ہی روک دیا۔ لیکن یہ کاہن تھے تو کتابیں جو پڑھے تھے، پہلے کا جو علم تھا ان کے پاس اتنا مضبوط تھا کہ اس سے یہ بہت کچھ جان لیتے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اس کے پاس پہنچی اور ساری باتیں اسے بتا دی، تو وہ کاہن یہ بولا کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، یہ بچہ اب اتنا بڑا ہو چکا ہے کہ یہ باتیں بول سکتا ہے، بتا سکتا ہے، تو بچے آپ ہی بتاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری بات اسے بتاتے ہیں تو وہ بندہ بیٹھا تھا کھڑے ہو گیا اور لوگوں کو مخاطب ہو کر کہا کہ دیکھو لوگوں میری بات غور سے سنو، یہ جو بچہ ہے جتنی جلد ہو سکے اسے قتل کر دو اور اس کے ساتھ مجھے بھی مار ڈالو، جتنی جلد ہو سکے اسے قتل کر دو، اس کے ساتھ مجھے بھی مار ڈالو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو یہ تمہارے عقلوں کو ہی ختم کر دے گا، ایک ایسا دین لے کر آئے گا جس کے تعلق سے تم نہیں سنے ہوں گے،
اور ایسے رب کی وحدانیت کا اعلان کر دے گا کہ تمہاری عقل حیران رہ جائے گی. تو اس سے پہلے کہ یہ کچھ نیا کرے آپ اسے قتل کر دو. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے گود میں لے لی کہ تو خود پاگل ہے، کہ تو خود پاگل ہے، بے وقوف ہے، تیرے پاس کوئی علم نہیں ہے، تو ناہنجار ہے. یہ کہہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر وہاں سے بھاگ کے گھر آ گئی. اور جب گھر آئی تو میاں بیوی یہ دونوں بیٹھے اور یہ بات کرتے ہیں کہ اب کیا کیا جائے. محلے والے بھی آتے اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ دیکھیں 2 سال تو ہو چکا ہے، تمہارا جو وعدہ تھا اور جتنی ذمہ داری تھی وہ پوری کر چکے، تو ایسا کرو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے والدین کے ان کے والدہ کے حوالے کر دو، یہی بھلائی ہے. تو ان کے والد، ان کے جو شوہر ہیں حضرت حارث یہ مشورہ قبول کرتے، کہتے کہ ہاں حلیمہ ایسا کرتے، لے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے گھر والوں کے حوالے کر دیتے اس سے پہلے کہ کچھ اور مزید ظاہر ہو. تو یہ لوگ بھاگے بھاگے پہنچتے کہاں؟ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں. اور جب حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ دونوں پہنچتے ہیں تو حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں دیکھ کر حیران، ان سے کیا بات ہے؟ کہ ہم آپ کے بچے کو آپ کے حوالے کرنے آئے. کہ ابھی تو کچھ دن پہلے تم لوگ لڑ کے لے گئے ہو کہ نہیں ہمیں 1 سال اور رکھنا ہے، پھر کچھ ہی دن میں واپس کرنے آ گئے. کہا کہ کچھ تو میٹر ہے بتاؤ. تو یہ لوگ بتا نہیں رہے تھے کہ یہ حادثہ پیش آیا ہے، لیکن حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جانتی تھی کہ کچھ نہ کچھ تو بات ہے. بہت ہی اصرار کرتے کہ نہیں تم بتاؤ، کچھ نہ کچھ بات ہے جو تم دونوں چھپا رہے. تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ شق صدر پورا بیان کرتی ہے. تو حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کے ان کی زبانی جب یہ کہانی سنتی ہے کہ میرے بیٹے کا سینہ مبارک چاک کیا گیا اور دل نکال کر اسے صاف کر کے پھر لگا کے سی دیا گیا، تو مسکرا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں لگتا ہے کہ میرے بیٹے کو آسیب کا خلل ہے؟ واللہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، قسم خدا کی میرے بیٹے کو جن چھوڑ بھی نہیں سکتا اور آسیب کا کبھی خلل ہو ہی نہیں سکتا. میرے بیٹے کا محافظ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، وہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے، میرے بیٹے کو کوئی آسیبی خلل نہیں ہے. اور سنو تمہارے ساتھ تو کچھ معمولی سا واقعہ پیش آیا ہے، ان کے ساتھ دوران حمل جو بھی واقعات پیش آئے تھے بیٹھ کر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سناتی ہے کہ میرے ساتھ تو ایسے ایسے حادثات، ایسے ایسے واقعات پیش آئے ہیں، لہذا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میرا بیٹا نارمل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حفظ و امان میں انہیں کوئی بھی آسیبی خلل نہیں ہے. یہ ساری روایتیں جو ہیں کہنے کو تو بہت سارے لوگ اسے مانتے نہیں. علامہ ابن کثیر رضاعت کا پورا واقعہ بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رُوِيَ مِن طُرُقٍ أُخَرَ وَهُوَ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمَشْهُورَةِ الْمُتَدَاوِلَةِ بَيْنَ أَهْلِ السِّيَرِ وَالْمَغَازِي. یہ حدیث مختلف طریقوں سے مروی ہے اور یہ ان احادیث میں سے ہے جو سیرت نگاروں اور مغازی کے مصنفین کے نزدیک مشہور و معروف ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. یہ جو کہنے کو تو سیرت کی باتیں ہیں لیکن یہ حدیث کے پیمانے پر بھی یہ واقعہ بالکل درست ہے اور ثابت ہے، لہٰذا اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی برکتیں تھی، آپ سوچیں کہ ایک بچے کی اتنی برکت ہو تو لوگ بچپنے سے ہی اس بچے کو دیکھ کے حیران تھے. پھر آگے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو انقلاب برپا کیے ہیں وہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا. ہم لوگ کے پاس صحت ہے، تندرستی ہے، اتنے ماننے والے ہیں، اس کے باوجود ہم اپنے محلے والوں کو نہیں سدھار پا رہے. اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی ہم محلے والوں کو نہیں سدھار پا رہے. کس چیز کی کمی ہے؟ الحمدللہ ہم میں اچھے لوگ بھی ہیں، انقلابی لوگ بھی ہیں، مشہور لوگ بھی ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جن کی کالونی پہ پکڑ بھی ہے، ایسے لوگ ہیں سماج میں جن کا دبدبہ، علم والے بھی ہیں، شہرت والے بھی ہیں، دولت والے بھی. اس کے باوجود ہم لوگ گلی والوں کو نہیں سدھار پا رہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال و زر کا کوئی نام نہیں تھا. مدینۃ المنورہ جب پہنچے، وہاں سے لے کر مکۃ المکرمہ سے لے کے مدینۃ المنورہ، وہاں سے لے کر 63 سال کی زندگی دیکھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال کی مدت میں جو انقلاب برپا کیا دنیا کے اندر، اس کا جواب رہتی دنیا لا ہی نہیں سکتی، کوئی کر ہی نہیں سکتا. بہرحال یہ ان کی خاصیت میں سے ہے.